مجموعے آ چکے ہیں، ان کی نثر کی کتابیں ہیں، اخلاقیات پر کتاب ہے، افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، اور پھر 3 تنقیدی مضامین پر بھی کتابیں ہیں۔ تو شاعری تو خیر خود اپنا تعارف ہوتی ہے، تو حمیدہ اپنا تعارف خود کرائیں گی۔ ان کے ساتھ پینلسٹ ہیں ہمارے حمید شاہد خود بھی بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں اور نقاد ہیں، مضمون نگار ہیں۔ آپ سب غالباً ان سے دونوں سے ہی بخوبی واقف ہیں۔ میرا نام سعید نقوی ہے، میں نیو یارک سے آیا ہوں۔ تو ابتدا میں مجھے اصل میں حمیدہ کا بھی ایک نئی کتاب آئی ہے، نیا مجموعہ ہے آر پار، یہ باہر موجود بھی ہے، تو آر پار پر ہی مضمون پڑھنا تھا، تو میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر حمید شاہد سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر ہم حمیدہ سے درخواست کریں گے کہ اگر ممکن ہو تو وہ بھی کچھ اپنا کلام سنائیں ہمیں۔ تو مجھ سے جب کہا گیا کہ حمیدہ شاہین کی غزلوں کے نئے مجموعے آر پار پر گفتگو کرنی ہے، تو میں ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو مونالیزا کی پینٹنگ کیوں پسند ہے، تو آپ بھی شاید الفاظ کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں اور درست جواب نہیں دے پائیں گے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ عابدہ پروین کی گائیکی یا بیتھوون کی 5th سمفنی پر ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو دل کو بے قرار کر دیتی ہے، اور ہم شعور کے پرت در پرت اتارتے ہیں، لیکن اس چیستان معنی سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اگر آپ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو پھر ہم لوگ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ براہ کرم آپ لوگ سن لیجئے۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ یہ معاملہ محض بصری یا سمعی نہیں کہ وہ صرف 5 ظاہری حواس خمسہ کا حصہ ہیں، کچھ ایسا ہی معاملہ حمیدہ شاہین کی شاعری کو پڑھتے ہوئے بھی درپیش آ جاتا ہے کہ یہ باتیں اس جمالیاتی حصے متعلق ہیں جو شعور کی حدود سے باہر ذہن کے کوہ قاف میں پریوں کے دیس کے کسی ایک حصے سے مس ہوتی ہیں، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی شاعری کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حمیدہ کے ہاں یہ دشواری اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ تانیسی شاعری میں ہم اس درجے خود اعتمادی کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں ایسی دو ٹوک براہ راست گفتگو کا تجربہ ہی نہیں ہے کہ اس پر تانیسی شاعری کا لیبل لگاتے ہوئے بھی شرم آئے۔ حمیدہ کی لفظیات، ان کے مضامین، ان کی فکری نہج اور سب سے بڑھ کر ان کی ترسیل کا انداز ہمارے مطالعے میں آئی ہوئی دوسری شاعری سے بہت منفرد، مختلف اور دلکش ہے، جس کا ہمیں پہلے سے کوئی تجربہ نہیں۔ شاعری تو ایک قفل ابجد ہے جو کہ ایک شہر طلسم، لیکن حمیدہ اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ کر اس سہولت سے ابلاغ کے مراحل طے کرتی ہیں کہ بظاہر شعر سادہ معلوم ہو، لیکن اپنے اندر تہداری کا ایک سمندر لیے ہو۔ اپنے کمرے میں اتنا ٹہلنا پڑا، اپنے کمرے میں حمیدہ کا ایک شعر ہے، اتنا ٹہلنا پڑا زندگی بھر نہ پیروں کے چھالے گئے۔ یا پھر ان کا یہ شعر دیکھیے کہ رات بھر ہر دیے کو بتایا گیا، رات بھر ہر دیے کو بتایا گیا، یہ اندھیرے کسی کی کمی کے نہیں۔ رات بھر ہر دیے کو بتایا گیا، یہ اندھیرے کسی کی کمی کے نہیں۔ اب یہ اشعار اپنے اندر پوری ایک داستان ہے، انہیں آپ کئی رخوں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ شاعری پڑھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کا ہی پیرایا اظہار ہے۔ یہ اس تنہائی کی کہانی ہے کہ جس کا ان اشعار میں بظاہر کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہجر ہے جو ایک بہت ہی ذہین اور تباہ تخلیق کار خود اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے۔ تو محسوسات اور جذبات کو اس شدت سے محض مصروں میں سمو دینا ایک خاص نکھار اور وقار کے ساتھ، یہی حمیدہ شاہین کا کمال ہے۔ محبت وہ آفاقی جذبہ ہے جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ بارہا اردو شاعری کا موضوع رہا ہے، رسوا بھی بہت ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے محبت کا بہت تذکرہ ہوتا رہا۔ کہتے ہیں دنیا کی ہر کہانی محبت ہی کی کہانی ہے۔ حمیدہ کے ہاں بھی یہ ہر شعر میں موجود ہے۔ ایک بے کراں سمندر میں قطرے کے وجود کا ایک استعارہ ہے یہ محبت، ایک تخلیق کا اپنے خالق سے اور ایک فرد کا اپنے معاشرے سے نسبت کا استعارہ۔ اور جہاں بات دو طرفہ محبت اور تعلق کی ہو رہی ہو تو وہاں کو آپ کو اس شدت احساس کی آتش بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس آتش دان میں وہ اپنا ذاتی وقار داؤں پر لگانے کو تیار نظر نہیں آتی۔ خود سپردگی ہے تو وہ بھی اپنی ذات کے اعتماد کے ساتھ۔ ان کا ایک شعر دیکھیے کہ سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے،
سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، اب اس ٹوٹے بٹن کا اور کیا تاوان لوگے. سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، اب اس ٹوٹے بدن کا اور کیا تاوان لوگے. میں تیرے کنجے تغافل سے نکلتی کیسے، میرا سامان اسی کونے میں پڑا سجتا ہے. اور تصادم کے علاوہ ان گنت ضمنی مسائل ہیں، تصادم کے علاوہ ان گنت ضمنی مسائل ہیں. تیری ہستی سے وابستہ ہمارے سامنے مت آ. تو اس میں ایک جو خودداری ہے، حالانکہ جو گفتگو ہے وہ دو طرفہ محبت کی ہے. اور کسی کو آخری تہ تک پیا ہوتا تو کھلتا، کسی کو آخری حد تک پیا ہوتا تو کھلتا، کہ تلچھٹ میں ورائے جسم و جاں احساس کیا ہے. کسی کو آخری تہ تک پیا ہوتا تو کھلتا، کہ تلچھٹ میں ورائے جسم و جاں احساس کیا ہے. اکھڑا ہوا ہے ٹیک لگا کر گرائیں کیوں، اکھڑا ہوا ہے ٹیک لگا کر گرائیں کیوں، الزام انہدام تعلق اٹھائیں کیوں. یہ سب محبت ہی کے تو مختلف رویے ہیں. حمیدہ کے ہاں بھی جمالیات کا احساس اسی تازگی سے رچا بسا ہوا ہے جو اردو کے ہر بڑے شاعر کا حصہ ہے. بلا شبہ وہ ایک مکمل بڑی شاعر ہیں. یہ اشعار اگرچہ دو طرفہ واردات عشق کا بیانیہ ہیں، ان کے مختلف مراحل کا بیان ہے، لیکن ہر ایک شعر میں آپ کو حمیدہ کا لہجہ، ان کا ڈکشن انداز سبک سر، دو ٹوک لیکن حسین شعری پیرائے میں تراشا ہوا نظر آتا ہے. آرٹ کا سارا لطف ہی یہی ہے، اس کے احساس پیرائے اظہار میں ہے، اس کی اوریجنیلٹی میں ہے. اور یہی چیز حمیدہ کو ان دوسرے شعراء کے کلام سے ممتاز کرتی ہے. حمیدہ نے اپنے ارد گرد سے ماحول سے لاتعلقی یا خوابوں کی دنیا میں صرف الفاظ ہی نہیں جوڑے ہیں، بلکہ ان کی شاعری میں خارجی تجربات نہایت عمدہ سنگھار کے ساتھ ان کے شعروں میں ڈھل جاتے ہیں. یہ کمال ہنرمندی ہے کہ ان موضوعات کی تلخی اور غیر شاعرانہ وجود کے باوجود ان کے منہ قلم سے جب یہ صفحہ کرتاس تک آتے ہیں تو ایک لے پر تھرکنے لگتے ہیں. اور یہی وجدان ہے. ان کا شعر دیکھیے، ہم بھی تہذیب تکلم کے ہیں دائی، لیکن ہم بھی تہذیب تکلم کے ہیں دائی، لیکن یہ جو ہر صیغہ اظہار پر زد ہے رد ہے. میرے جوتے میرے اپنے ہی لہو سے تر ہیں، میرے جوتے میرے اپنے ہی لہو سے تر ہیں، 400 گنگ دریچے ہیں مقفل در ہیں. اور کھیل میں کچھ تو گڑبڑ تھی جو آدھے ہو کر ہارے لوگ، کھیل میں کچھ تو گڑبڑ تھی جو آدھے ہو کر ہارے لوگ، کیسے آدھے مٹی ہو گئے آدھے چاند ستارے لوگ. کیا کہنے. اب دیکھیے، اس احتجاج اور بغاوت میں آپ کو نعرے بازی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ایک دھیمی مزاج کی شائستگی کا انداز ہے. انہوں نے خود ہی ایک جگہ کہا کہ ہمیں اس کم نمائی میں سکون دل میسر ہے، ہمیں اس کم نمائی میں سکون دل میسر ہے. ہمارے شعر ہی ایسے ہیں کہ مدھم اچھے لگتے ہیں، ہمارے شعر ہی ایسے ہیں کہ مدھم اچھے لگتے ہیں. تو ان اشعار کی آفاقیت اور تہداری ایسی ہے کہ چاہیں تو انہیں آپ اپنے خالق سے گفتگو کے حصار میں پڑھ لیں، اور چاہیں تو اپنے موجودہ عصری فصیلوں پر کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لے لیں. روزمرہ کے تجربات اور واردات زندگی کو اس سادگی اور آسانی سے باندھنا کہ آپ کو ان پر رہبانیت کا شبہ ہونے لگے. یہاں بھی انداز ناصحانہ صحیح، لیکن تلخ حقیقتاً نہیں ہے. تعدیر ایک خوشگوار ذائقہ شعر پڑھنے کے بعد باقی رہتا ہے. جن چیزوں کی لمحہ لمحہ بعد ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کی لمحہ لمحہ بعد ضرورت پڑتی ہے، اکثر گم ہو جاتی ہیں وہ رکھنے اور اٹھانے میں. جن چیزوں کی لمحہ لمحہ بعد ضرورت پڑتی ہے، اکثر گم ہو جاتی ہیں وہ رکھنے اور اٹھانے میں. تو نے اس بتی کے پیچھے اپنی کار لگا لی ہے، تو نے اس بتی کے پیچھے اپنی کار لگا لی ہے، جان چلی جائے گی تیری اس سے آگے جانے میں. اب دیکھیے یہ کتنا ایک نامانوس سا موضوع ہے. مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے آپ نے موضوع پہ، لیکن اس سے کہیں بھی آپ کو ایک تلخی کا احساس نہیں ہوتا،
صرف ایک شاعر جو ہے اس کا ایک ناصحانہ انداز ہے، اور اس پہ مجمع نہیں لگا سکتے. کیا خوبصورت شعر ہے. اس پہ مجمع نہیں لگا سکتے. آ رہا ہے یہ راستہ گھر میں، آ رہا ہے یہ راستہ گھر میں. تو یہ بات واضح ہے کہ پوری کتاب ہی شاعر کے روزانہ کے تجربات کا نچوڑ ہے. ایسا تو شاید سبھی شعرا کے ہاں ہوتا ہے، تو مگر ایسی کیا خاص بات ہے. حمیدہ کے ہاں اس اظہار میں استعارے، ابہام، سلاست اور کہیں کہیں شوخی نے انہیں بہت منفرد اور صف اول کی شاعرہ بنایا ہے. ڈھیلی اگر لگے بھی کہیں لشکری زباں، ڈھیلی اگر لگے بھی کہیں لشکری زباں، بندے قبائے مصرعِ تازہ تو چست رکھ. ڈھیلی اگر لگے بھی کہیں لشکری زباں، بندے قبائے مصرعِ تازہ تو چست رکھ. اب اس شعر کی قرأت سے ذہن پر ایک بہت ہی شوق رنگ کا نہ ابھر آنا بہت دشوار ہے. تو استعاروں کے ضمن میں بھی انہوں نے نئے اور پرانے دونوں موضوعات کو ایک نئے انداز سے سنوارا ہے. شجر خامشی آنگن میں کھڑا رہنے دے، شجر خامشی آنگن میں کھڑا رہنے دے، میرے سر پہ میرا کوئی تو بڑا رہنے دے. شجر خامشی آنگن میں کھڑا رہنے دے، میرے سر پہ میرا کوئی تو بڑا رہنے دے. اور وحشت چشم تجھے کیسے رہائی دے دوں، وحشت چشم تجھے کیسے رہائی دے دوں، کسی روکے گئے آنسو کی نشانی ہے تو، کسی روکے گئے آنسو کی نشانی ہے تو. اور پھر اس شعر میں ایک عجیب شکایتی خود سپردگی کا لہجہ مجھے سنائی دیا کہ آپ کا دل خود بخود شاعر کا حامی ہو کر اس کے لیے پگھلنے لگتا ہے. کہتی ہیں تیرا شمار بڑھانے کو صفر ہو جاؤں، تیرا شمار بڑھانے کو صفر ہو جاؤں، مجھے بس اتنا بتا دے کہاں نہیں ہونا، مجھے بس اتنا بتا دے کہاں نہیں ہونا. اب وقت کم ہے تو تلازمہ کا میں یہاں صرف حوالہ دے دیتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ایک بڑے شاعر کے ہنر پر گفتگو ممکن نہیں ہے. بنا گیا ہے میرے ذائچے کو آج کہکشاں، بنا گیا ہے میرے ذائچے کو آج کہکشاں، وہ خامہ ستارہ ساز اپنی ایک چال سے. اور اب ان کا آخر میں ایک یہ شعر، کہتے ہیں جس کی الماری ہے مرضی بھی اسی کی ہے، کہتے ہیں جس کی الماری ہے مرضی بھی اسی کی ہے، جس کو چاہے رکھ سے سب سے اوپر والے خانے میں. کہتے ہیں جس کی الماری ہے مرضی بھی اسی کی ہے، جس کو چاہے رکھے سب سے اوپر والے خانے میں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ وہ خدائے حرف و معنی انہیں شعری وجدان اور اظہار کے سب سے اوپر والے خانے میں ہی برقرار رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ. ہمیشہ عید نے حمیدہ کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں، پڑھا ہے. بہت سے شاعرات ہماری صف اول کی جو 3-4 اگر آپ شمار کریں گے، تو حمیدہ کے ہاں آپ کو ایسی کیا خاص بات نظر آتی ہے جو انہیں دوسرے شاعرات سے اور بلکہ شاعروں سے بھی ممتاز کرتی ہے؟ بہت شکریہ. ابھی جب آپ الماری کا اور اوپر والے کھانے کی بات کر رہے تھے تو ہمارے گھروں میں تو ہماری بیگموں کی زیادہ مرضی چلتی ہے کیونکہ مجھے اپنی یاد ہے میری الماری سکڑتی جا رہی ہے اس کے کھانے اور ان کے جو پھیلتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو تانیثیت والی ایک خاص نعرے والی شاعری ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ شاید مرد مردود ہے اور عورت جو ہے وہ بہت مظلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں حمیدہ کے ہاں یہ موضوع بھی آیا ہے، لیکن جس قرینے اور جس سلیقے سے آیا ہے اس میں مرد کے لیے گنجائشیں موجود ہیں کہ اس کے ساتھ رہے، اس کا خیال رکھے اور اسے اپنے ساتھ لے کے چلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے ایک سطر 2-4 سطریں لکھنے کی کوشش کی ہے، باقی میں بات زبانی کروں گا. پہلے میں وہ پڑھ لوں، مجھے موقع ذرا کم ملا کہ میں ان پہ کچھ لکھ سکوں. میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک حمیدہ کو میں بڑا شاعر سمجھتی ہوں، حمیدہ کو بھی بڑا شاعر سمجھتی ہوں، اور ضیاء بھائی جو ہیں ان کے شوہر نامدار وہ بھی آپ دیکھیں گھر میں 2 شاعر ہوں اور دونوں کا بالکل الگ مزاج ہو، بالکل مختلف وہ لکھنے والے ہوں، تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے شعر کہہ رہے ہیں اور اپنے اپنے بالکل اپنے وجود کی سلامتی کے ساتھ، تخلیقی وجود کی سلامتی کے ساتھ وہ اس گھر میں موجود ہیں
اور مکالمہ وہاں پہ چل رہا ہے. اچھا وہ آپ نے یہ وضاحت کر دی، وجود کی سلامتی نہیں، تخلیقی وجود کی سلامتی کے ساتھ. اچھا جی، اگر میں یہ کہوں کہ قادر مطلق جس تخلیق کار کو الگ کر کے نمایاں دکھانا چاہتا ہے، اس کی تو تخلیقی توفیقات میں کچھ ایسا الگ سا رکھ دیتا ہے کہ اس کے ہم اثروں میں اس کی مثال تک نہیں ملتی. تو یہ عطا حمیدہ شاہین پر ہوئی ہے. حمیدہ شاہین کہنے کو غزل گو ہیں اور نظم و نثر میں بھی ہنر آزماتی ہیں، مگر اپنے تخلیقی وجود میں وہ اتنی مختلف تازہ کار اور منفرد لب و لہجے کے ساتھ کلام کرتی ہیں کہ محض مصرع سازی کا فن رہتا ہے، نہ نثر جملہ لکھ لینے تک کا. مجھے یقین ہے کہ آنے والا زمانہ روایتی مضامین اور اسلوب میں غزل کہلانے والوں کو جلد بھلا دے گا. جی، انہیں بھی جو چمکتے ہوئے مصروں اور چونکاتے ہوئے مضامین باندھ کر مشاعرے لوٹتے ہیں وہ بھی نہ رہیں گے. یہ کام شاید AI بہتر طور پر کرنے لگے گی. شاعر وہی بچے گا جس کے ہاں تخلیقیت کے بھید بھنور ہوں گے، نہ سمجھ میں آنے والے اور پہلوں سے مختلف بھی. یہ تخلیقیت حمیدہ شاہین کو ودیت ہوئی ہے اور کچھ یوں ارزانی ہوئی ہے کہ یہ ہم جیسے پڑھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچتی بھی ہے. مجھے یاد ہے میں ان کی شاعری کی طرف ان کی ایک نظم کے وسیلے سے متوجہ ہوا تھا. ایک بے دہانی. میں ٹھنڈے توے کی روٹی ہوں، مجھے بے دہانی میں ڈالا گیا، مجھے بے دردی سے پلٹا گیا، میرے کتنے ٹکڑے اکھڑ گئے، میں ٹھیک سے سینکی جا نہ سکی، میں کسی چنگیر میں آ نہ سکی، میرا پسنا گندنا اور جلنا بیکار گیا، میں ہار گئی، ایک بے دہانی مجھے مار گئی. کیا کہنے. رائگانی کا یہ احساس ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک تخلیقی وجود کا بھی. سچ پوچھیں تو رائگانی کا یہ شدید احساس ان کی غزل میں بھی سرایت کرتا رہا ہے. ان کی غزلیات کے تازہ مجموعہ آر پار کے اس تعارفی اجتماع میں ان کے منفرد اسلوب کی بات کی جائے، ان کے ہاں نئے ہو جانے والے مضامین کا ذکر ہو، یا اس جادوئی آہنگ کا جس میں مصروں کی بنت، لفظیات، تراکیب کچھ یوں کرشمہ دکھاتے ہیں کہ ان کی تاثیر سوا ہو جاتی ہے. آپ کتاب کھولیں گے تو حمد میں ہی آپ کو ایسے ہی لفظیات استقبال کریں گی جس کی طرف اردو والوں کا دھیان کم ہوتا ہے. تو تشکیق بھری گٹھڑی، الجھی جندڑی، بھاگ بھری رلتا کھلتا کے ساتھ ساتھ ارحم راحم، واجد ماجد، دائم قائم، باسط واسع رافع، صوتی تکرار، اور پھر جوں آپ آگے بڑھیں گے یوں لگے گا جیسے صوفیانہ شاعری کی تاثیر اس کلام میں بھی در آئی ہے. تاثیر میں اضافہ کرتی تکرار لفظی اور خاص صوتی لہروں کو مصروں کے اندر رواں کرنے اور مضامین کے نئے پن کے علاوہ مضامین کو انسانی نفسیات کی لطیف ترین پرتوں کی جانب تحریک دیتے ہوئے وہ بڑھائے چلی جاتی ہیں اس تاثیر کو. ان کا ایک شعر کئی نعت گو لے اڑے ہیں، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. کیا کہنے. اگتے ہوئے نہ روند ہرے مت خراب کر والی غزل تو جب یہیں مشاعرے میں پڑھی گئی تو اس کی گونج پوری اردو دنیا تک پہنچی. زبان کو جو نیا پن اس غزل میں عطا کیا گیا ہے یہ ہر کہیں سراہا گیا. ایک لطیف طنز مگر شدید دکھ کے پانیوں سے بھیگا ہوا اس غزل میں در آتا ہے. جو جس مقام پر ہے اسے بے سبب نہ چھیڑ، بکھرے ہوئے سمیٹ پڑے مت خراب کر. حمیدہ شاہین کی شاعرانہ منطق کے اندر سے اس کے فن کی جمالیات پھوٹتی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ مکمل طور پر انہیں پڑھنے سے ان کی فکر کی جمالیات اور اس کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے. بالعموم غزل کے شعر مصرع آگے چلتے ہیں اور خود ہی کو کاٹتے چلے جاتے ہیں. انتشار فکری اچھے بھلے شاعروں کو اپنے ہی قدموں پر ایسے ڈھیر کر دیتی ہے جیسے بے استقواں ماس کا ڈھیر ہو. مگر حمیدہ شاہین کا مزاج مربوط ہے اور اس کا ایک رخ متعین ہو جاتا ہے جو ان کے تخلیقی وجود کو بھی ایک طرف اور ایک تنوع عطا کرتا ہے. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں بنیادی طور پہ، میں بات پوری اس پہ لکھ رہا تھا اور یہ چیزیں رہ گئیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے اور یہ میں ایک سے بات بتا دوں، پہلی دھمکی آ چکی ہے.
جی پہلی دھمکی آ چکی ہے. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں غزل بہت کہی جا رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ کہنے والے موجود ہیں، لیکن انہیں ایک یاد بات رکھنی چاہیے، جب تک آپ کی شخصیت مربوط نہیں ہوگی فکری سطح پہ اور اس کا ایک رخ نہیں ہوگا اور آپ کے پورے کلام کا بھی ایک رخ متعین نہیں ہوگا جس سے آپ کے تخلیقی وجود کی ایک شناخت بنے اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے، اس وقت تک آپ کی شناخت ممکن نہیں ہوگی. اور یہ گر جو ہے یا یہ جو بھید ہے یہ حمیدہ شاہین نے پا لیا ہے، اس لیے آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کا ان کا پورا تخلیقی وجود روشن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. بہت شکریہ. مطلب اشعار تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ موجود ہیں تو ایک سوال جو آپ نے اٹھایا تھا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک کامیاب جوڑے میں دو اتنے ذہین اور اتنے تباہ اور اتنے کامیاب شاعر بھی اور لکھاری موجود ہوں. تو یہ بات حائل ہوتی ہے، حارج ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کو کمک دیتی ہے، یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تیسری بات زیادہ درست ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تخلیقی صلاحیت اپنی حفاظت آپ کرنا جانتی ہے. ویسے وہ اٹھ کے جا چکے ہیں، اس لیے آپ بے تکلفی سے بول سکتی ہیں. اور چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت وقت نہیں لوں گی، میں صرف 2 غزلوں سے چند اشعار سناؤں گی. اور 1-2 باتیں ضروری کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میرے دائیں بائیں وہ شخصیات بیٹھی ہیں جنہیں ہمیشہ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا ہے. ان کی بلند قامتی، ان کی تخلیقی صلاحیتیں، ان کے لکھنے کا وفور، ابھی ہم پہلی تخلیق سے سرشار ہو رہے ہوتے ہیں کہ دوسری تخلیق سامنے یہ آ جاتی ہے. پروگرام آپ کے بارے میں ہے تو اس لیے میں بے حد شکر گزار ہوں آپ دونوں کے لیے. اور ایک گواہی دینا چاہتی ہوں کہ اردو عالمی کانفرنس جو اس وقت آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہو رہی ہے، اس طرح کی بڑی کانفرنسوں میں کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید ایسی جگہوں پر کسی سفارش کے بغیر سٹیج پر آنا ممکن نہیں ہوتا. میں آج اس سٹیج سے یہ گواہی دینا چاہتی ہوں کہ جب مجھے پہلی بار بلایا گیا تو یہاں کی انتظامیہ کا کوئی فرد مجھے نہیں جانتا تھا. ایک ہمارے اردو کے بہت بڑے نقاد ہیں شمیم حنفی صاحب، وہ موجود تھے کانفرنس میں. انہوں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ لاہور میں ایک شاعرہ اچھا لکھ رہی ہے، تو صرف اس ایک فکرے کی بنیاد پر چلتی کانفرنس میں مجھے ٹکٹ بھیجا گیا اور احمد شاہ صاحب نے مجھے کانفرنس میں مشاعرہ پڑھنے کی دعوت دی. میں نے دنیا بھر میں مشاعرے پڑھے ہیں، لیکن میں اس پہلے مشاعرے کو جو میں نے آرٹس کونسل کراچی میں پڑھا تھا کبھی فراموش نہیں کرتی، اس لیے کہ کراچی نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت دی ہے کہ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. 2 غزلوں سے چند اشعار صرف پیش کروں گی. ایک غزل کا ابھی حمید شاہد بھائی نے ذکر کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت یہاں اگلی صفوں میں بہت قداور لوگ موجود ہیں. مظہر صاحب موجود ہیں، ابسا موجود ہیں، وسعت اللہ خان صاحب موجود ہیں. سر آپ سب کی نظر ایک غزل کے چند اشعار. اگتے ہوئے نہ روند لگے مت خراب کر، اگتے ہوئے نہ روند لگے مت خراب کر، تو زرد ہے تو سب کے ہرے مت خراب کر. کیا کہنے ہیں. تو زرد ہے تو سب کے ہرے مت خراب کر، اپنی کڑی سے کاٹ خرابی کا سلسلہ، اپنی کڑی سے کاٹ خرابی کا سلسلہ، پہلے ہوئے نبیڑ نئے مت خراب کر. کیا کہنے، کیا کہنے. پہلے ہوئے نبیڑ نئے مت خراب کر، اور مانے ہوئے کی مان کے ترتیب ٹھیک رکھ، مانے ہوئے کی مان کے ترتیب ٹھیک رکھ، روٹھے منا منا کے سمے مت خراب کر. کیا کہنے. چھونے کے بھی اصول ہیں ہر شاخ کو نہ چھو، چھونے کے بھی اصول ہیں ہر شاخ کو نہ چھو،
छिदरे तो मुंतजिर हैं घने मत खराब कर। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। छिदरे तो मुंतजिर हैं घने मत खराब कर, जो जिस मकाम पर है उसे बेसबब न छेड़। जो जिस मकाम पर है उसे बेसबब न छेड़, बिखरे हुए समेट पड़े मत खराब कर। क्या बात है, क्या बात है। बिखरे हुए समेट पड़े मत खराब कर, और जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं। क्या बात है। जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब क्या कर। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जो फितरतन खराब हैं उनका तो हल नहीं, जो ठीक मिल गए हैं तुझे मत खराब कर, और तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब। तेरे खराब करदा बहुत हैं दिले खराब, इतना भला तो करके भले मत खराब कर। क्या बात है, क्या कहने। इतना भला तो करके भले मत खराब कर। और इसमें एक शेर अपने लिए है कि अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे। अब सिलवटों समेत पहन या समेट दे, तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर। क्या कहने। तुझसे कहा भी था कि मुझे मत खराब कर। वो खुद खराब करने पे करता है मुश्तइल, जो रोज बार बार कहे मत खराब कर। उगते हुए न रौंद लगे मत खराब कर, तू जर्द है तो सबके हरे मत खराब कर। और 2-3 अशार एक और गज़ल से पेश करके इजाज़त चाहूँगी। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। क्या बात। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। उसके नज़्मो ज़ब्त से बाहर होना कैसे मुमकिन था। उसके नज़्मो ज़ब्त से बाहर होना कैसे मुमकिन था। आधे उसने साथ मिलाए आधे उसने मारे लोग। क्या कहने, क्या आधे कहने। उसने साथ मिलाए आधे उसने मारे लोग। उस तरतीब में कोई जानी बूझी बेतरतीबी थी। उस तरतीब में कोई जानी बूझी बेतरतीबी थी। आधे एक किनारे पर थे आधे एक किनारे लोग। और आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। उसके पूरे लश्कर में थे आधे आज हमारे लोग। क्या कहने, क्या कहने। उसके पूरे लश्कर में थे आधे आज हमारे लोग। और जाने उसने अपनी किस किस बात का सदका देना था। जाने उसने अपनी किस किस बात का सदका देना था। आधे पाँव के नीचे रखे आधे सर से वारे लोग। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह वाह। बहुत ख़वातीन और हज़रात, हमारा ये सेशन इख्तिताम पज़ीर हुआ।